بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 152 سٹارٹ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 233 انشاءاللہ العزیز، بلکہ 232 کمپلیٹ کریں گے کیونکہ کل جو ہے وہ آدھی رہ گئی تھی۔ دوسرا پارہ ہے 13واں رکوع ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، لفظ بلفظ انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے۔ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں بے والدی، یہاں پہ سٹاپ کیا تھا ہم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الوارث مثل ذلک، واو زبر وا، عین زبر عا، وعا، لام زبر لل۔ جب لام کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے تو بیچ میں یا ہے اور اس کے بعد لام سے پہلے الف ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، لام کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وعلل، واو الف زبر وا، را زیر ری، سا زیر تھی، وارثی، وعلل وارثی۔ وعلل میں یہ جو عین ہے، عین کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں وعلل، وعلل نہیں پڑھنا، وعلل اس طریقے سے۔ اب یہاں پر وارثے نہیں پڑھنا، سا زیر سی، وارثی۔ را کے نیچے جب زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے۔ میم سا زیر مس، لام پشلو، مثلو۔ میم کے بعد جو سا ہے، یہ سا سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، مثلو۔ ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالکا۔ ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کا مطلب ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ مد اصلی ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا پڑتا ہے، اور ایک الف کی مقدار جو ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے، اور اس کو ایک الف کی مقدار آپ نے لمبا کرنا ہے۔ ذالکا، ذال جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا مخرج زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جائے گا، ذا اس طریقے سے۔ جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے، رکیں گے تو کاف ساکن ہو جائے گا، ذالک۔ ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو کاف کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا۔ آگے یہاں پر جیم ہے، اس جیم کا مطلب ہے جائز، یعنی آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں رکنا چاہیں تو۔ جب آپ رکیں گے تو آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آگے سے پڑھیں گے فَإِنْ أَرَادَا سے۔ اب اس کے بعد ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا۔ اب یہاں سے ہجے کرتے ہیں، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان۔ فا کے بعد جو ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الف ہے، ایسا نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے حمزہ کی؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اگر زیر نہ ہوتا، حمزہ جب بھی ہوگا اس کے اوپر یا تو زبر ہوگا، نیچے زیر ہوگی، پیش ہوگا اوپر، یا پھر جزم ہوگا۔ اگر خالی ہوگا اس کے اوپر یا نیچے کچھ نہیں ہوگا تو پھر وہ الف ہوگا۔ یہاں پر اس کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب یہ حمزہ ہے۔ فا ان، حمزہ زبر آ، را الف زبر را، دال الف زبر دا، ارادا۔ را اور دال دونوں کے آگے الف ہے، ایک ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، ارادا اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے فصالن، فا زیر فی، صاد الف زبر صا، صاد فل موت پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور لام 2 زبر لن، فصالن، فصالن اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور عن تراض منہما، عین زبر عن، تا زبر تا، را الف زبر را، ترا، ضاد میم 2 زیر ضم، تراضم۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اور یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے؟ ابھی اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اخفا کا معنی یاد کرنا ہے، اخفا کا معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر اخفا کی تعریف آپ کو آنی چاہیے، اور جب یہ پکے یاد ہو جائیں تو پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ کیسے؟ یہ لفظ آپ نے سامنے رکھا ہے عن تراضم، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں اس میں نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے یا نہیں ہے۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین ہے
تو پھر اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں اخفا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر نون ساکن ہے تو نون ساکن کا اخفا، تنوین ہے تو نون تنوین کا اخفا. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہوگا تو نون ساکن کا یا نون تنوین کا اخفا ہوگا. حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، زال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ اب یہاں پر آپ نے نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے کہ ان 15 حروف میں سے کوئی حرف ہے کہ نہیں ہے. یہ تا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے. جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی تھی اس ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے تا، ثا. تا جو ہے پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا. ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے اس طریقے سے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے. یہاں پر نون کی آواز کو یعنی نون کو چھپائیں گے، آواز کو ناک میں لے جائیں گے. ایسا نہیں پڑھیں گے ان ترادم، یہ غلط ہے. ترادم اس طریقے سے. تا زبر تا، را الف زبر را، ضاد میم دو زیر ضم، ترادم. را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پر را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. ضاد میم دو زیر ضم، دو زیر ہے. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام یرملون ہو رہا ہے. کیسے؟ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ضاد کو ہم میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ادغام کا معنی اور ادغام کی تعریف یاد کرنی. ادغام کا معنی آپ کو بتا دیا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے. اور ادغام کی تعریف نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، ادغام یرملون. اب یہاں پر لیکن ان میں سے جو 6 حروف ہیں ادغام یرملون کے، حروف یرملون کے، ان میں سے لام اور را جو ہے ان میں ادغام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے گا. باقی جو حروف ہیں ان میں ادغام بھی ہوتا ہے، غنہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر ضاد کے نیچے 2 زیر ہے. ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے. یہاں پر نون ساکن تو نہیں ہے لیکن نون تنوین ہے. آپ کو یہاں پر عن ترادم میں نون ساکن بتایا تھا. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ نون تنوین کی مثال دیکھیں، 2 زیر کی تنوین ہے. 2 زیر 2 پیش 2 زبر کی تنوین ہو تو نون تنوین کہا جاتا ہے. یہاں پر 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد یعنی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر ادغام کریں گے، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کریں گے. ترادم اس طریقے سے. میم نون زیر من، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، من ہما. یہاں پر نون کو ساکن کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اظہار حلقی ہو رہا ہے. اظہار حلقی کیسے ہوتا ہے؟ یعنی نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. اظہار کا مطلب ظاہر کر کے. آپ نے حروف حلقی یاد کر لینی ہے. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو قانون کو لاگو مطلب پتہ لگانا ہے. آپ نے دیکھا نون ساکن ہے، یہاں پر بھی وہی تعریف آئے گی. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا. یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ، ہا، تو یہاں پر نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، چھپائیں گے نہیں. من ہما اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے وتشاورن، واو زبر وا، تا زبر تا، شین الف زبر شا، واو پیش وو، را دو زیر رن. وتشاورن فلا جناح، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا زبر حا، جناح. اب یہاں پر را کے نیچے 2 زیر ہیں. 2 زیر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یا اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوتا ہے. پہلے آپ کو جو میں نے بتایا تھا عن ترادم میں، یہاں پر اوپر والی لائن میں وہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا تھا. اب یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہے.
کیونکہ دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد فا ہے حروف جر ملون میں اخفا میں سے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ، ہا کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا، عین زبر ع، لام یا زبر لائی، ہا زیر ہی، میم الف زبر ما، علیہما، یہاں پہ یا لین ہے یا مدہ نہیں، یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے، شارٹ کٹ پڑھیں گے۔ تو کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، وَإِنْ حمزہ زبر آ، را تا زبر رات، تا میم پیش تم، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، یہاں پر پڑھتے ہوئے پہلے آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ پہلے دال پڑھا جا رہا ہے، دال کی کچھ صفات پڑھیں گے، پھر تا، أَرَدْتُمْ، اس طریقے سے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، حمزہ نون زبر ان، تا سین زبر تس، تا را زبر تر، ان تستر، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، تعریف آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ڈیٹیل بھی بتا چکا ہوں۔ تا را زبر تر، ضاد زیر ضی، عین واو پیش عو، ترضعو، را ساکن سے پہلے زبر ہے، پر پڑھیں گے، عین کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، بلکہ یہاں پہ مد منفصل ہے، 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ تسترضعوا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم، حمزہ واو زبر او، لام الف زبر لا، دال زبر دا، کاف میم پیش کم، اولادکم، حمزہ کے بعد جو واو ہے یہ واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ یہاں پر واو لین ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ اولادکم، اس طریقے سے، لام کے بعد الف مدہ ہے، لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، جیم پہ جو، نون الف زبر نا، حا زبر حا، فلا جناح، ہا اسی طریقے سے ادا کرنی ہے، جناح نہیں پڑھنا، جناح، علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لائی، کاف میم پیش کم، علیکم، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، لام کے بعد جا ہے، یہ یا لین ہے، تعریف اور ڈیٹیل آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس لفظ میں۔ علیکم، اذا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، ذال کیا کہ الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ذال بغیر سیدھی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سین لام زبر سل، لام میم زبر لم، سلم، تا میم پیش تم، سلمتم، اب تا کے بعد جو میم ہے، پہلے میم کو چھوڑ دیں گے، تا کو ڈائریکٹ دوسرے میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جس میم کے اوپر شد ہے، سلمتم، یہاں پہ ادغام مثلین ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، میم الف زبر ما، یہاں پر میم کے آگے جو الف ہے، الف کے اوپر مد منفصل ہے، 2.5 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تائی، تا میم پیش تم، آتیتم، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، تا کے بعد یا لین ہے، ڈیٹیل اسی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تا میم پیش تم، آتیتم، آتیتم، اس طریقے سے۔ تا کے بعد جو میم ہے یہاں پر غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، سادہ لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ با لام سے بل، با کے بعد الف نہیں ہے لام ہے، بل، میم عین زبر مار، را و پشرو، فا زیر فی، معروفی، بالمعروف، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر میم کے بعد جو عین ہے اس کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ واو مدہ ہے یہاں پر، واو حروف لین کتنے ہیں؟ 3، الف واو یا، الف سے پہلے زبر تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے یہاں پر واو مدہ ایک الف مقدار لمبا کریں گے، اور را کے اوپر پیش ہو تو را بھی پر پڑھا جاتا ہے، یہاں را کے اوپر پیش ہے، پر پڑھیں گے، بالمعروف، اس طریقے سے سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے۔ اب اس کے بعد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، واو تا زبر وت، تا زبر تا، وَاتَّا، قاف لام پیش قل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا،
वत्तकुल्लाह, वाव को जब ता से कनेक्ट करेंगे बीच में अलिफ को छोड़ देंगे, वाता नहीं पढ़ना, वत्ता इस तरीके से पढ़ना है। काफ को लाम से मिलाएंगे, बीच में वाव अलिफ अलिफ फिर लाम, तीनों हर्फ को चारों हर्फ को छोड़ देंगे, काफ को डायरेक्ट लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाएंगे, वत्तकुल्लाह इस तरीके से। लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाता है। ये लफ्ज़ अल्लाह से पहले जिस हर्फ को मिला रहे हैं काफ को, उसके ऊपर पेश है, इसलिए इसको फुल मौत पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। वाव आइन ज़बर वार, लाम ज़बर ला, मीम वाव पेश मू, वार लामू। वाव के बाद जो अलिफ है उसको छोड़ देंगे, आइन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। मीम के बाद वाव मद्दा है और इसके ऊपर मद्दे मुनफसिल है, 2.5 से 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। वालमू, हमजा बल्कि इसको पहले साउंड में पढ़ लेते हैं, अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। हमजा नून ज़बर अन, नून लाम ज़बर नल, लाम खड़ा ज़बर ला, अन्नल्लाह, हा ज़बर हा, अन्नल्लाह, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बिमा, ता आइन ज़बर ता, मीम ज़बर मा, तामा, लाम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, तामलूना, बा ज़बर बा, स्वाद या ज़ेर सी, राद बिशरुन, बसीरुन। जब यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो रा साकिन हो जाएगा, और ये या मद्दा है, स्वाद के बाद जो या आ रहा है या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए यहाँ पर या मद्दा होगा। एक अलिफ की मकदार लंबा करेंगे, और अगर वक्फ करेंगे तो यहाँ पे मद्दे आरिज़ वक्फी भी कर सकते हैं, उसके यानी 2.5 से 3 अलिफ के बराबर उसको लंबा कर सकते हैं, क्योंकि रा को जब आरिज़ी तौर पर साकिन करेंगे तो तब मद्दे आरिज़ वक्फी हो सकती है, करना चाहें तो, नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। बसीर, लेकिन यहाँ पर इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए स्वाद का आपने खास ख्याल रखना है, स्वाद को भी फुल मौत पढ़ना है, बसीर इस तरीके से। अब हम इसको पढ़ेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वअलल वारिथि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा वतशावुरिन फला जुनाहा अलैहिमा वइन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फला जुनाहा अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर। अब हम इसको पढ़ेंगे लहजे में। लहजे में पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं इसी तरीके से बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएं, कुरान पाक जिनको नहीं आता वो कुरान पाक सीखें, सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा ताकि आप इस दुनिया में रहें और जो है इस दुनिया से चले जाएं तब भी आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। जो आप इसका लिंक शेयर करेंगे, जितने लोग देखते रहेंगे आपके लिए सदका जारिया होता रहेगा, आपको सवाब उसका मिलता रहेगा। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, लहजे में पढ़ेंगे, एरो नहीं रखेंगे, सिर्फ पेज को इधर उधर करेंगे। वअलल वारिथि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा वतशावुरिन फला जुनाह अलैहिमा वइन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم।